دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو علامات ظاہر ہوں گی وہ یہ کہ خروج دجال، عبداللہ صفیانی کا ظہور، بغداد اور بصرہ کی تباہی، رمضان میں بے ترتیب چاند گرہن، آسمان سے ہیبت ناک چیخ، ماہ ذوالحج اور یوم الحج۔ امام مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بعد حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی نبی بھیجا جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ امام مہدی کو پہلے خود بھی ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا کہ وہی امام مہدی ہیں۔ امام مہدی خود کو مہدی نہیں کہیں گے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے ہوگی۔
پھر فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو وہ مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا۔ چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبائلوں کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر بیعت کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت مہدی کہیں گے کہ افسوس کہ تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخری دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں، اور ان کی الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، نہ اعلان کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ شیعہ حضرات اہل سنت کی روایت سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب میں ملتی ہیں، ان میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ظہور کے نزدیک۔
سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق و واقع ہونا، رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کے اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہو جانا اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا۔ اس کے علاوہ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔